محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. يا رسول الله تأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حولي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. فتأذن لنكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحافتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما
ليحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماوات، لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنهم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة الفاتحة.
میری آواز آ رہی ہے؟ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم علي وأولاد علي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جہت تشریف آوری ارواح انبیاء اعظام ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، سیدۃ النساء العالمین اور خصوصاً صاحب عزا امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جہت خوشنودی قلب مطہر امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته والمعبود بقدرته والمطاع لسلطانه والمرهوب لهيبته الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بحكمته وأحكمهم بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المخلصين الميامين المظلومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله حق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنات گرامی، آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ زیارت اربعین کی کچھ حصوں کی حسب توفیق شرح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی ماشاءاللہ۔ یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ زیارت اربعین کی
تشریح یہاں پر ہوگی، اس لیے کہ اس زیارت کے مفاہیم اتنے گہرے اور اتنے بلند ہیں کہ اگر سالہ بھی میں بیٹھ کر یہاں پر گفتگو کرتی رہوں، بلکہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت سب کے سب قلم بن جائیں تو شاید ہم ان مفاہیم کی گہرائی تک پھر بھی نہ پہنچ سکیں گے۔ جتنا ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش ہے اور جو کیپیسٹی اس محفل کی ہے اس کے مطابق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت عاشورہ اور اربعین کی فضا میں بہت مختلف ہیں دونوں زیارتوں کی فضا، اور جو کانٹیکسٹ ہے وہ مختلف ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ زیارت عاشورہ میں آپ گویا ابھی اس قافلے کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ زیارت عاشورہ کی جو فضا دیکھتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت جس طرح سے امام کا انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ ایک بگنر کا انٹروڈکشن ہے۔ جس طرح کا انٹروڈکشن سید الشہداء نے اپنا کربلا میں اشقیاء کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کیا تھا، جہاں آپ کو اپنا تعارف کرانے کے لیے آپ مجبور تھے کہ امامہ رسول سر پر رکھیں، رسول کی زرہ تن پر ہو، رسول کی تلوار ہاتھ میں ہو، تاکہ آپ کے رسول سے یہ نسبت لوگوں کے لیے واضح ہو جائے۔ یا جس طرح کا تعارف زینب کبریٰ نے کوفہ میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا تو فرمایا والسلام والصلاۃ علی ابی محمد، درود خدا ہو میرے بابا محمد پر، نہیں فرمایا میرے جد۔ یہ وہ تعارف ہے جو اہل بیت مجبور تھے لوگوں کو کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، ایک بگنرز کا تعارف کہ ہم کس خاندان سے ہیں۔ زیارت عاشورہ میں ہم ایک جنرک فضا ہے، جنرل ٹرمز میں واقع عاشورہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اعظم رضیتھا فی الاسلام، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے، آسمان و زمین پر یہ مصیبت بھاری ہے، آسمانوں پر گریاں فغاں ہوا، لیکن اس مصیبت کی نوعیت اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو اس کی ریزنز ہیں، جو وجوہات ہیں، اس پر ہم نظر نہیں ڈالتے۔ لیکن 40 دن جب آپ اپنے آپ کو زیارت عاشورہ کے ذریعے سے خالص بنا رہے ہیں، 40 دن پھر اربعین پہ آ کے آپ زیارت اربعین کی طرف آ جاتے ہیں۔ زیارت اربعین کی فضا مکمل طور پر متفاوت ہے۔ زیارت اربعین میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، آپ اب انر سرکل میں آ گئے ہیں۔ اب آپ امام حسین کا وہ تعارف کرا رہے ہیں جو اپنوں سے کرایا جاتا ہے، وہ تعارف، وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اولیاء اللہ آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ جو امام حسین اپنے اصحاب کے درمیان اگر اپنا تعارف کرانا چاہتے تو جن الفاظ سے تعارف کراتے، جب امیر المؤمنین سلمان و مقداد اور ابو ذر کے سامنے اپنا تعارف کراتے تو جن الفاظ کے ساتھ تعارف کراتے۔ پھر ایسے افراد، ایسے محرم راز جو ہوتے ہیں، ان کے سامنے پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا فرزند ہوں۔ یہ تو پاسپورٹ والی معرفت ہے نا، یہ کہ امام کس کے فرزند ہیں، آپ کی کتنی اولاد ہے، یہ ایک پاسپورٹ والی معرفت ہے، انتہائی بیسک اور بگنر لیول کی معرفت ہے۔ اس معرفت سے گویا ان 40 دنوں میں ہم نے کہیں زیادہ آگے بڑھنا ہے، کہیں زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ زیارت اربعین میں آپ وہ تعارف کرا رہے ہیں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب کمیل ابن زیاد کے سامنے اپنا کرواتے تھے۔ جب سوال کیا جاتا تھا وہ فضائل کے وہ ابواب جو فقط اور فقط سلمان کے سامنے مولا کائنات نے کھولے، وہ معجزات سلمان کے سامنے مولا کائنات نے انجام دیے ہیں جس کا تحمل کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ لہذا روایات میں ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتا چل جائے، ابو ذر کا کوئی کم مرتبہ نہیں ہے، ابو ذر
جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ آسمان نے کبھی ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ ابو ذر صدیق ہیں۔ اگر یہی ابو ذر ان تمام عظمتوں کے باوجود اگر جان لیں سلمان کے دل میں کیسی کیسی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں تو لقتلہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، یا یہ کہ ہم کہیں کہ ہو کا ضمیر سلمان کی طرف پلٹتا ہے، یعنی سلمان کو قتل کر دیتے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ راز قتلہ یعنی وہ راز جو سلمان کے دل میں ہے، وہ راز ہو کا ضمیر ابو ذر کی طرف پلٹے، یعنی وہ راز ابو ذر کو قتل کر دیتا۔ کیا مطلب ہے دونوں صورتوں میں؟ اگر ہم کہیں کہ اگر ابو ذر جان لیتے جو قلب سلمان میں ہے تو ابو ذر سلمان کو گویا کافر سمجھتے اور سلمان کو قتل کر دیتے، یعنی توحید کی ان عظمتوں پر سلمان فائز تھے، مولا کائنات کی فضائل کے وہ ابواب سلمان جانتے تھے جن کا تحمل ابو ذر نہیں کر سکتے۔ ابو ذر کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایمان کے 10 مرحلے ہیں، سلمان 10 کے 10 مرحلوں پر فائز ہیں، ابو ذر ان میں سے 9 مرحلوں پر فائز ہیں۔ اس آخری مرحلے کی جو معرفت ہے وہ ابو ذر کے لیے بہت سنگین ہے، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ سمجھیں گے کہ شاید سلمان کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا سلمان کو قتل کر دیتے۔ یا دوسرا جو میں نے ترجمہ کیا اس میں یہ بہتر ہے، اور میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ ترجمہ سنا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ راز اتنا سنگین ہوتا کہ وہ ابو ذر اس کا تحمل نہ کر سکتے اور روح بدن سے جدا ہو جاتی، اس راز کا تحمل نہ کر سکتے۔ بعض لوگ جتنی معرفت بڑھتی ہے معجزہ اتنا ہی سنگین ہو جاتا ہے۔ آپ نے خطبہ متقین نہج البلاغہ میں پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب وہ اصحاب میں سے ایک حمام مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ صف لی المتقین، مجھے متقین کی صفات بتا دیجئے۔ یہ اصحاب جب آپ آ کر پوچھتے تھے، یہ محض ہماری طرح ایک کیا کہتے ہیں دینی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں پوچھتے تھے، یہ ایک ایک لفظ کو پھر زندگی پہ اپلائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے پوچھتے تھے۔ فرمایا صف لی المتقین، مجھے متقین کی صفات بتائیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سربستہ سا اجمالی جواب دے کر ٹالنا چاہا، لیکن حمام نہیں مانے، اصرار کرتے رہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک طرح سے وارننگ بھی دی کہ بعض اوقات بعض حقائق بہت سنگین ہو جاتی ہیں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کی صفات کو گننا شروع کیا۔ بہت خوبصورت خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں جا کر پڑھیے گا، آج کا ہوم ورک سمجھ لیجئے، کیونکہ تھوڑا موضوع سے نکل کے ہے، میں بہت زیادہ اس میں نہیں جاننا چاہتی، لیکن ایک مومن، ایک متقی کیسا ہوتا ہے اس کی صفات یہاں پر مولا بیان کرتے ہیں۔ اور جب تقریباً اپنے اختتام پر پہنچتے ہیں تو روایت ہے کہ حمام نے ایک چیخ ماری اور بدن سے روح جدا ہو گئی، حسرت کی آہ اور حسرت کی چیخ، یعنی وہ متقین کی صفات کو سنا اور ان کو اپنے اندر جب فاقد پایا تو گویا اس قدر شدید حسرت کا شکار ہوئے کہ بدن سے روح نکل گئی۔ جب یہ دیکھا تو مولا متقیان نے فرمایا کہ موعظہ اس کے اہل پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے، موعظہ۔ لہٰذا اگر ابو ذر جان لیتے جو سلمان کے دل میں تھا تو وہ اس راز کی سنگینی ابو ذر کو مارتی تھی، ابو ذر نہ برداشت کر سکتے۔ ایک عجیب روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر جناب سلمان کی طرف گئے، دیکھا کہ جناب سلمان نے کسی برتن میں، تشت میں اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے اور پاؤں کی ایڑی میں سے پانی نکل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اپنے اس سفر کے مختلف مرحلوں میں انسان ایمان کے مختلف درجوں پر ہوتا ہے۔ ابو ذر گویا ابھی اس وقت شاید ایسے کسی معجزے یا ایسے کسی کرامت کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے اور مولا کائنات کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، کہا میں نے سلمان کو اس حال میں دیکھا۔
مولا مسکرائے، سلمان کے پاس آئے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یا سلمان ارفق بہ، یعنی ابو ذر پہ ہلکا ہاتھ رکھیے، یعنی ابھی جس لیول پر نہیں ہے اس کی کرامات ان کے سامنے ظاہر نہ کیجیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس زیارت میں، زیارت اربعین میں، جہاں پر یہ اپنوں کی محفل ہے، اب یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ سمجھیں کہ 40 دن بعد آپ انشاءاللہ اس خاص حلقے میں شامل ہو گئے ہیں، جہاں مولا پھر سلمان کے سامنے راز بیان کرتے تھے، کمیل کے سامنے راز بیان کرتے تھے۔ جناب کمیل کے چند ایک احادیث ہیں، بہت محدود ہیں لیکن عجیب ہیں۔ کمیل بہت گہرے سوال کیا کرتے تھے اور مولا ان کے بڑے گہرے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک روز جناب کمیل کو اپنے ساتھ ناقے پر یا کسی سواری پر بٹھا کے مولا صحرا کی طرف نکل گئے۔ اب جناب کمیل نے موقع غنیمت جانا، یہ وہ افراد تھے جو جانتے تھے کس سے سوال کر رہے ہیں اور کیا پوچھنا ہے۔ بولا سوال کیا جناب کمیل نے کہ مولا مجھے بتائیے حقیقت کیا ہے، مل حقیقت؟ فرمایا کہ مالک والحقیقہ، آپ کو حقیقت سے کیا کام ہے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے امام جانتے تھے وہ کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ مل حقیقت یعنی سیر و سلوک کے راستے میں، اگر ہم سیر و سلوک کی اس سفر کو 3 منزلوں میں تقسیم کریں کہ جس کو شریعت، طریقت اور پھر حقیقت کہتے ہیں، یعنی وہ ٹاپ کی منزل جہاں انسان مخلوق خالق میں ضم ہو جائے، وہ کون سی منزل ہے؟ یا جس طرح فلاسفرز نے 4 اور قسم کے سفر میں تقسیم کیا ہے، سفر من الخلق الی الحق، پہلے انسان مخلوق کے درمیان خالق کو تلاش کرتا ہے، مخلوق میں خدا کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، جب وہاں سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سفر خلق سے، مخلوق سے، کریشن سے کریٹر کی طرف شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ خالق کو، حقیقت کو اس کی مخلوق سے قطع نظر صرف اس کی ذات اور اس کی صفات میں سیر کر کے اس کی معرفت کو مزید ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انٹرنلائز کرتا ہے خداوند متعال کی اسماء اور صفات کو، محض زبان پر جاری نہیں کرتا۔ اس کو سفر بالحق فی الحق کا نام دیا گیا ہے، یعنی حق کے ذریعے حق کے اندر سفر کرتا ہے۔ اور آخری سفر جو ہے جس میں اس کے بعد پھر واپس پلٹتا ہے، سفر من الحق الی الخلق، اب واپس پلٹتا ہے، یعنی ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں وہ مخلوق سے کٹا ہوا ہے، صرف خالق میں گم ہے، پھر تیسرے سفر میں وہ خالق سے پلٹ کر مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن حق کے ساتھ واپس آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب واپس آیا ہے لوگوں کے درمیان تو پہلے سفر سے پہلی والی کیفیت نہیں ہے، اب حق کے ساتھ، جس طرح مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد پروردگار کو دیکھا، حق کو دیکھا۔ یہ تیسرا سفر ہے جو وہ پلٹ کر آتا ہے۔ چوتھا سفر یہ انبیاء، اولیاء کے لیے مخصوص ہے، خصوصاً اولیاء کے لیے۔ ایک ولی خدا یہ سفر انجام دیتا ہے، سفر من الخلق الی الحق مع الخلق۔ اب چوتھے مرحلے میں یہ ولی خدا، یہ عارف، یہ سالک دوبارہ مخلوق سے خالق کی طرف سفر کرتا ہے، کریشن سے کریٹر کی طرف سفر کرتا ہے، اس دفعہ دوسروں کا ہاتھ تھام کر سفر کرتا ہے، مع الخلق، لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیول کا سوال کر رہے ہیں کہ مل حقیقہ، وہ حق، وہ حقیقت کیا ہے؟ مالک والحقیقہ، یا کمیل آپ کو حقیقت سے کیا کام ہے؟ کمیل بھی پیچھے نہیں ہٹے، پھر کہتے ہیں کہ اولست صاحب سرک، کیا میں آپ کا رازدان نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کا محرم راز نہیں ہوں؟ البتہ یہاں پہ عرفاء نے اس ایک جملے کی بھی تفسیر کی ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گی کہ اس سے کیا مراد ہے صاحب سر کا۔ سر بھی سیر و سلوک کی منازل میں سے ایک منزل ہے، روح کے اور انسانی سول کی جو ارتقاء کی مختلف درجے ہوتے ہیں جس میں وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس میں سے ایک شکل سر ہے۔ کمیل اس وقت اس لیول پر ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیا آپ کا صاحب سر نہیں ہوں، میں اہل سر نہیں ہوں؟ گویا مولا کو مجبور کر رہے ہیں جواب دینے پر۔ یہ حدیث حقیقت کے نام سے مشہور ہے، عجیب و غریب حدیث ہے۔
میں یہ ریفرنسز دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جا کر اس کا مطالعہ کریں، لیکن کیونکہ موضوع سے خارج ہے ہم پھر اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے۔ پھر مولا ایک تعبیر بیان کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں زدنی فی بیان، اور بتائیے اور بتائیے اور بتائیے، یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ صبح ہو گئی چراغ گل کر دو، یعنی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ معرفت کی تڑپ جن کے دلوں میں ہے، زیارت اربعین میں جو خطاب استعمال ہم کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ ایسے لیول، ایسی محفل کے الفاظ ہیں۔ اب ہم نہیں کہتے یہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، یہ چیزیں، یہ بیسک معرفت ہے۔ اب ہم کمیل اور سلمان و ابوذر کے لیول کی معرفت میں داخل ہو گئے انشاءاللہ۔ یہ خاصان اور قریبی اپنوں کی زیارت ہے۔ 40 دن اگر ہم نے عاشورہ کو صحیح انجام دیا ہے تو پھر 40 دن بعد انشاءاللہ، کیونکہ 40 دن کسی چیز کو انسان کا سیکنڈ نیچر بننے میں لگتے ہیں، اگر 40 دن ہم نے عاشورائی سفر کیا ہے تو ہم 40 کے روز 40 ہی ہو جاتے ہیں۔ اگر 40 روز ہم نے کہا ہے سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، ہمارے دل اب تیار ہیں اس جملے کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ابھی تک ہم نے جنرلی کہہ دیا نا، سربستہ اجمالی طور پہ کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے خلاف ہیں، آپ کی مصیبت عظیم تھی، ہم آپ کے دشمنوں سے تبرہ اختیار کرتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ اب 40 میں آ کر ہم اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے دشمن تھے ان کو کن چیزوں نے اس مرض میں، اس مصیبت میں مبتلا کیا، اور ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ یہ ڈیٹیل زیارت عاشورہ میں نہیں ہے۔ زیارت 40 اب ڈیپتھ میں جا کر ڈائسیکٹ کرتی ہے، اینالائز کرتی ہے کہ جو 30,000 کا لشکر تھا یا خود عمر سعد تھا، وہ کن وجوہات کی بنا پر عمر سعد بنا، شمر کیوں شمر بنا؟ وہ شمر جس نے مولا کائنات کے رکاب میں جنگ لڑی تھی، جنگ جمل میں اگر شمر نے 2-3 وار اور کیے ہوتے، تھوڑا سا اور آگے چلا جاتا، ممکن ہے مارا جاتا، اور آج ہم اسے شہید شمر کہہ رہے ہوتے۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ یہی شمر کیسے شمر ملعون بن گیا؟ عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ بعض احادیث سے اہل سنت کے مطابق 6واں مسلمان سعد ابن ابی وقاص، ایک بڑی شخصیت ہے اس زمانے کی، جو شورا بنی تھی 6 لوگوں کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کو خلیفہ متعین کیا گیا۔ ان 6 افراد میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص ہے۔ سعد کا بیٹا عمر سعد، یہ بچپن میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یہ بچپنے کا دوست قاتل کیسے بن گیا؟ زیارت 40 ان چیزوں کو ڈائسیکٹ کرتی ہے ڈیپتھ میں جا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم 40 ہیں۔ عاشورہ اور 40 کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ زیارت عاشورہ سے زیارت 40 تک کا سفر گویا سن 61 ہجری سے عصر ظہور تک کا سفر ہے۔ ان 40 دنوں کا جو سفر ہے یہ آپ کو امام عصر کی نصرت کے لیے تیار کرتا ہے، وہ خصوصیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے جو امام عصر کی نصرت کے لیے ضروری ہیں۔ ان خصوصیات کی طرف زیارت عاشورہ میں ذکر نہیں ہے۔ جس طرح سے پہلے تخلیہ کیا جاتا ہے نا، جب آپ گھر کو ری ڈیکوریٹ کرنا چاہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈی کلٹر کرتے ہیں۔ پہلے جو اضافی سامان ہے اس کو نکالتے ہیں، جو گھر میں گند بلا جمع ہو گیا ہے پہلے سارا نکالتے ہیں اور پھر نیا سامان لے کر آتے ہیں۔ کسی برتن میں آپ نے کچھ ڈالنا ہو اور اس برتن میں پہلے کچھ موجود ہو، پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے خالی کرتے ہیں نا، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر نئی چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ ان 40 دنوں میں زیارت عاشورہ کے ذریعے سے ہم تخلیہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ حتیٰ پہلا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ
کلمہ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ کفر ہے، ایک حصہ اسلام ہے، ایک حصہ انکار ہے، ایک حصہ اثبات ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہتے ہیں سوائے اللہ کے۔ پہلے سب معبودوں کی، دوسرے معبودوں کی نفی ہوگی تو پھر اللہ معبود قرار پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل بھی میرا معبود ہو، میری ہوائے نفس بھی میرا معبود ہو، وقت کا طاغوت بھی میرا معبود ہو، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کو بھی کہوں معبود۔ لا الہ، پہلے تمام معبودوں کی نفی، تبھی فرمایا لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح پاؤ گے۔ یعنی جب باقی تمام معبودوں سے چھٹکارا پاؤ گے، باقی سب کی غلامی سے آزاد ہوگے اور ایک لامحدود ذات کی خدمت میں اور غلامی میں آؤ گے تو یقیناً فلاح پاؤ گے۔ لیکن اگر لا الہ نہ ہو تو فقط الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی معبود ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کا مطیع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا مطیع نہیں ہوں، میں کسی کی پرستش نہیں کرتا۔ حتیٰ جو لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ بھی اپنی کسی نہ کسی چیز کی پرستش کر رہے ہیں۔ اگر اور کچھ نہیں ہے تو اپنے دل کی پرستش کر رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کی پرستش کر رہے ہیں۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے نا، من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی ہی ہوائے نفس کو بنا لیا ہے۔ جب ایک لامحدود معبود نہ ہو تو انسان کے بہت سے معبود بن جاتے ہیں، بہت سے رب بن جاتے ہیں۔ اارباب متفرقۃ خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرنے والے معبود بہتر ہیں، یا ایک ہی خدا جو واحد اور قہار ہے، جو سب پر غلبہ رکھتا ہے، جس کی سلطنت میں آپ آ جائیں تو باقی تمام معبودوں سے آزاد ہو جائیں۔ ایک شخص تھا، جب اسلام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کشور کشائی کی گئی، مختلف علاقوں کو فتح کیا گیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اسلام میں کشور کشائی کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ائمہ نے اس کی تائید نہیں کی، اہل البیت اس کا حصہ نہیں رہے۔ بہرحال خلفاء کے دور میں مختلف علاقوں کو فتح کیا گیا۔ بعض لوگ جو اس لشکر میں شامل ہوتے تھے، ظاہر ہے ان میں سے بہت سے فقہاء ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ہوا کرتے تھے۔ جب ایران کو فتح کیا گیا، ظاہر ہے جب جنگ شروع ہونے لگتی ہے تو دونوں طرف اپنا اپنا منشور بیان کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر جنگ کے مصالحہ ہو جائے، ایک سائیڈ کسی طرح دوسری سائیڈ کے آگے تسلیم ہو جائے بغیر جنگ کے، اور اگر کوئی تسلیم نہیں ہوتا پھر معاملہ جنگ پر آتا ہے۔ پھر جس کی فورس زیادہ ہے، جو غالب آ جائے وہ جیت جاتا ہے اور فتح کر لیتا ہے دوسری سرزمین کو۔ اب اس ڈائلاگ کے درمیان جو ایرانی طرف کا جو کمانڈر تھا، اس نے سوال کیا، کہا کہ تم ہمارے لیے کیا لائے ہو، ایسا کیا پیغام لائے ہو کہ جس کے آگے ہم تسلیم ہو جائیں۔ اس طرف جو جواب دینے والا تھا انتہائی ہوشیار آدمی اور ایک فہیم سمجھدار آدمی، اس نے کہا کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اخراج العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک پروردگار کی بندگی میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کو، پورے کے پورے اسلام کو اس ایک جملے میں اس شخص نے سمیٹ لیا کہ ہم تمہیں کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ من اراد عزا بلا عشیرہ وسلطانا بلا وہیبۃ بلا سلطان وغنى بلا مال فلينتقل من معصیت اللہ، من ذلت المعصیت اللہ الى عز طاعتہ۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے من اراد عزا بلا عشیرہ، کہ بغیر اس کے پیچھے کوئی قبیلہ ہو، کوئی بہت بڑی فورس ہو، اس کو عزت ملے، وہیبۃ بلا سلطان، بغیر کسی پوسٹ کے، بغیر کسی
ملکیت کے، کسی سلطنت کے ہیبت اس کے اندر آ جائے، اس کے وجود میں کیرسمیٹک پرسنالٹی اس کی ہو، وہ غنم بلا مال، بغیر مال رکھے، بغیر اس کے کہ اس کے پاس بہت کچھ کوئی پیسہ ہو، بہت کچھ ہو، غنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، فَلْيَنْتَقِلْ من ذل معصیت اللہ الی عز طاعتہ، پروردگار کی نافرمانی اور معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی طاعت کی عزت میں داخل ہو جائے۔ جب ایسا کرے تو پھر اس کو کسی قبیلے کی ضرورت نہیں، کسی پوسٹ کی ضرورت نہیں، کسی مال کی ضرورت نہیں، وہ بغیر مال کے بے نیاز ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ کوئی اس کے پاس پوسٹ ہو، کوئی رتبہ ہو، کوئی درجہ ہو، اس کی شخصیت میں ہیبت ہوگی۔ یہ آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی کہہ کر ایک ہمارے عالم دین گزرے ہیں جو عارف باللہ تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ یہ جب نجف میں تھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص اس کا نام عبید فرار بتایا جاتا ہے، یعنی عراق کا بہت بڑا غنڈہ اس زمانے کا، اور یہ جہاں بھی جاتا تھا اس کے پیچھے کوئی 100-150 مسلح آدمی اس کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی ایسا آدمی کہ عراق کی گورنمنٹ جس سے ڈرتی ہو، اتنی فورس اس کے پیچھے موجود تھی۔ یہ بہت ہی چوڑا ہو کر روب دبدبے کے ساتھ صحن میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ پیچھے مسلح افراد، یعنی یہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ یہ داخل ہوا، اب صحن میں ایک بزرگ کمزور نحیف بیٹھے ہوئے ہیں، ملا حسین قلی حمدانی۔ لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ادب احترام کرتے تھے، دوڑ پڑتے تھے، ان کے وجود پر کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ جا کر اس کے سامنے شخص عبید فرار جا کے ملا حسین قلی حمدانی کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے پیچھے وہ لوگوں کا جو ہجوم ساتھ ہوا کرتا تھا، یعنی ایک دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے، گویا ڈرانا چاہتے تھے کہ سب تو بھاگ گئے تو یہ بوڑھا شخص کیوں نہیں بھاگا۔ ملا حسین قلی حمدانی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا کہ یعنی ایک ایسا لفظ استعمال کیا جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے ادھر آؤ، اتنے بڑے غنڈے کے لیے۔ تو عبید فرار غضبناک ہوا، کہا کیا کہا مجھے؟ میں نے کہا بیٹا بچے ادھر آ جاؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا عبید فرار۔ اس کا عربی میں مطلب بنتا ہے فراری بندہ، فراری غلام، عبید فرار۔ جب یہ سنا کہا یہ کیسا نام ہے؟ فررت من اللہ و رسولہ، تو نے خدا اور اس کے رسول سے فرار کیا ہے، عبید فرار، تو بھاگنے والا، بھاگ جانے والا بندہ ہے، غلام ہے، لگتا ہے تو نے خدا اور رسول سے فرار کیا ہے۔ یہ ایک جملہ کہا اور کہتے ہیں کہ عبید فرار کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا، بخار ہو گیا۔ کہتے ہیں 3 روز عبید فرار بخار میں جلتا رہا، کانپتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے روز بدن سے روح نکل گئی۔ من اراد عزا بلا عشیرہ، بغیر اس کے کہ ان کے پاس نہ کوئی مال دنیا ہے، نہ کوئی منصب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دل لبریز ہے معرفت الہی سے، وہ کنیکشن ہے، کیونکہ وہ لامحدود ذات سے کنیکٹڈ ہیں، لامحدود طاقت سے، لامحدود قدرت سے کنیکٹڈ ہیں۔ ایک بہت خوبصورت روایت ہے معصوم کی، فرماتے ہیں من اخاف اللہ منہ کل شیء، جس کے دل میں خوف خدا ہو، خدا ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، خدا اس کا خوف، اس کا رعب ہر چیز پر ڈال دیتا ہے، سب اس کو دیکھ کر سب پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کے دل میں خوف خدا ہے۔ وَمَن لَا يَخَافَ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور جو خدا سے نہ ڈرے، خدا اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ خوف خدا نہیں ہے، مسلسل ڈر لگا رہتا ہے، بزنس میں نقصان ہو جائے گا، گھر میں چوری ہو جائے گی، فلان کام خراب ہو جائے گا، کیوں؟ خشیت الہی دل میں نہیں ہے، ہر چیز سے خوف آ رہا ہے۔ یہ خصوصیت ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اس روایت میں میں نے عرض کیا کہ اب اندرونی محفل کی باتیں ہیں،
اے ولی خدا، اے صفی، اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا خلیل، خلیل خدا. یہ صفت خلیل ہونا کس کے لیے ہے؟ اس سے پہلے ہم نے سنا ہے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم کی ذات ہے. ہم امام حسین کو اس زیارت میں خلیل کہہ کر پکارتے ہیں. خلیل کون ہوتا ہے؟ اردو میں یا دوسری لینگویجز میں اتنی وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو عربی میں ہے، تو ہم بعض اوقات بہت سے مختلف عربی کے الفاظ کا ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں. خلیل کون ہے؟ دوست. رفیق کون ہے؟ دوست. صدیق کون ہے؟ دوست. عربی میں یا حبیب کیا کون ہے؟ دوست. عربی میں ان تمام ٹرمز کے مختلف معنی ہیں. عجیب و غریب زبان ہے، یہ خود زبان معجزے سے کم نہیں ہے. عربی میں مثال کے طور پر خون جب رگوں کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ نام ہے. دم، ہم تو سب کو خون کہتے ہیں نا، جب رگوں کے اندر ہے تو یہ دم ہے. جب رگوں سے نکل کر اگر زمین پر گرتا ہے یہ سار ہے. اگر دل کی رگوں میں ہے تو مہجہ ہے. مختلف الفاظ ہیں. اگر کہیں سے پانی لانا ہے، صبح کے ٹائم جا کر آپ پانی لے کر آتے ہیں اور لفظ استعمال ہوتا ہے، شام کے ٹائم جا کر پانی لائیں اور ٹرم استعمال ہوتی ہے. خود لفظ ولی کے 70 معنی ہیں جو ذکر ہیں، یعنی جن کا ذکر کیا گیا ہے. لہذا خلیل محض کسی ہر دوست کو نہیں کہتے. ہم نے اپنے دوستوں کی بھی کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ بچوں کو انکلوڈ کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے میرے دوستوں میں سے کس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ساتھ پلان کریں گے. اگر آپ نے صرف اپنے دکھڑے کسی کے آگے بیان کرنے ہیں تو پھر آپ ایک اور ٹائپ کے دوست کو فون کریں گے، جس کے ساتھ آپ کا ایسا رشتہ ہو کہ آپ اپنا رونا دھونا اس کے سامنے کرتے ہوں. آپ نے ہالیڈے پر جانا ہو، بہت انرجی چاہیے تو پھر کسی انرجیٹک دوست کو فون کرتے ہیں. تو یہ مختلف کاموں کے لیے آپ کو گھر میں ہیلپ چاہیے، دعوت ہے، دیکھتے ہیں کس کی کوکنگ اچھی ہے یا کس کو کوکنگ کا شوق ہے اس کو بلاتے ہیں. آپ نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں نا. خلیل ایسا دوست ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کے پاس جاتے ہیں. ہر ضرورت کے لیے وہ ون سائز فٹ آل ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو صرف اس کے پاس جاتے ہوں. یہ خلیل ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کیوں خلیل کہا گیا؟ اس لیے کہ ابراہیم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے. حتیٰ جس وقت منجنیق میں تھے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا، ابراہیم ابھی نوجوان تھے. جبرائیل امین زمین پر تشریف لا، جناب ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے کچھ کرنے کو ہے. فرشتے بے قرار ہو گئے. ایسی آگ جلائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی آگ نہیں دیکھی تھی. یعنی اتنی شدید تھی یہ آگ کہ اس کے گرد دیواریں بنائی گئی تھیں اور شعلے آسمان تک پہنچتے تھے. یہاں تک کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے، کوئی اتنا قریب جا ہی نہیں سکتا تھا. لہٰذا منجنیق بنائی گئی تاکہ دور سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے. فرشتے بے قرار ہو گئے. جبرائیل نے آ کر سوال کیا میرے لائق کوئی خدمت؟ جناب ابراہیم نے کہا کچھ ہے جو میں کر سکتا ہوں، کوئی مدد؟ کہا آپ سے نہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ضرورت کے لیے جناب موسیٰ کی طرح کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے شکایت کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے آگے شکایت نہیں کر رہے. خلیل اللہ یعنی یہ اور کسی کے پاس نہیں جاتا. امام حسین کو ہم کہتے ہیں آپ خلیل اللہ ہیں، یعنی آپ کی نگاہیں مسلسل خدا پر جمی ہوئی ہیں، چشم دل سے مسلسل خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس کے غیر سے بے نیاز ہیں. جب علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، ششماہے کا خون چہرے پہ ملنے کے بعد کیا جملہ کہا تھا سید الشہداء نے؟ ہون بی ما نزل علیہ، ہون علیہ ما نزل بی لأنہ بعین اللہ. جو مصیبت بھی حسین پر آتی ہے آسان ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. پروردگارہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ خصوصیت
حسین ابن علی کی۔ اب ہم معرفت کی گہری منازل میں جا رہے ہیں نا۔ ہاں سید الشہداء نواسے رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، مگر جس چیز نے حسین کو سید الشہداء بنایا، جس چیز نے سار اللہ بنایا، خداوند متعال نے خون حسین کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ سار اللہ وابن سارہ، اپنے آپ کو حسین کا ولی الدم قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں گویا خون خدا زمین پر گرایا گیا ہے۔ جس خصوصیت نے حسین کو سار اللہ بنایا ہے وہ حسین کا خلیل ہونا ہے، حسین کا مکمل طور پر باقی سب سے کٹ کر خدا کی ذات میں ذوب ہو جانا ہے۔ جس طرح کوئی پروانہ شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے یہاں تک کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے، حسین نے ایسا ہی کربلا میں کر کے دکھایا ہے۔ ایک ایک چیز عزیز ترین، شاید اس سے پہلے کہا سب علماء ائمہ نے، انبیاء نے جان دی ہے، اولاد دی ہے، بہت کچھ لٹایا ہے، لیکن حسین سے پہلے کسی نے اپنی بہنوں کی ردائیں نہیں لٹائیں، اپنی بیٹیوں کے سروں کی چادریں نہیں لٹائیں۔ اس وقت آخر بھی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ترکت الناس طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، پروردگارا میں نے تیری محبت میں مخلوق کو چھوڑ دیا، ترکت الناس کلا، میں نے سب کو چھوڑ دیا، وایتمت العیال لکی اراک، میں نے اپنے بچوں کو تجھے حاصل کرنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر لیا۔ یہ اہل بیت ہیں، پاسپورٹ والی معرفت سے آگے بڑھیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیماری کی حالت میں تڑپ رہے تھے۔ اصحاب میں سے کسی نے سوال کیا، جب نہ رسول اللہ آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو، اگر کوئی بہت بھی بامعرفت ہو تو شاید اس لمحے کہے گا کہ میری دعا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ پروردگار مجھے شفا دے تاکہ میں میدان جنگ میں جا کر اپنے بابا کی نصرت کر سکوں۔ مگر جانتے ہیں سید امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دے، اپنی رضا میں راضی ہونے کی۔ یہ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، جس نے آپ کو سار اللہ بنایا ہے، جس نے منفرد کر دیا ہے امام حسین کو باقی تمام عالم سے۔ ایسی یہ خصوصیات اہل بیت کی کہ کہتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد، کسی کا آل محمد سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شان ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے کا نام ان کے برابر میں لینا ان کی شان میں گستاخی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا الدہر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و فلان، رسول کے بعد اس امت نے، اس زمانے نے میرے مقام کو اتنا گرایا یہاں تک کہ کہنے لگے علی اور فلان، علی اور معاویہ، میرے نام کے ساتھ فلانی کا نام آنے لگا، میرا موازنہ اور کمپیریزن کسی اور کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے یا ان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اگر دو لوگوں کی جنگ ہے تو حق ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں میرے لیے میری سب سے بڑی توہین، میری شان میں سب سے بڑی گستاخی یہ ہوئی کہ زمانے نے مجھے اتنا گرایا، میرے درجے کو، میرے رتبے کو اتنا حقیر جانا کہ مجھے میرے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لے آئے۔ وہ علی ہے بلند مرتبہ، جس کی عظمتوں تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ کسی اور کو ان کے برابر لا کر ان کے ناموں کے ساتھ نام لینا ہی اہل بیت کی توہین ہے۔ کربلا میں امام علیہ السلام کا شعار کیا تھا؟ رضا بقضائہ تسلیما لامرہ لا معبود سواک، پروردگارا تیرے سوا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، تیری رضا میں سر کٹانا پڑے بسم اللہ۔
تیری رضا کی خاطر اکبر کو لٹانا پڑے، راضی ہیں اسلمنا. تیری خاطر عباس ایسا بھائی کھونا پڑے، لبیک. یہ ہم لبیک یا حسین بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد شجرہ میں احرام باندھ رہے تھے حج پر جانے کے لیے، اور احرام کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ نے تلبیہ کرنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ ایک بار چاہے کہیں لیکن کہنا ضروری ہے، ورنہ احرام کی شرائط پوری نہیں ہوتی. اصحاب میں سے ایک آپ کے ہمراہ تھے، احرام باندھا دونوں نے، اور اس کے بعد جو صحابی تھے انہوں نے تلبیہ کہا. پھر دیکھا امام جعفر صادق تلبیہ کہنا چاہتے ہیں مگر نہیں کہہ پا رہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، بدن کانپ رہا ہے، لبیک، اور پھر گریہ وزاری کرتے ہیں، کہہ نہیں پا رہے، تڑپ رہے ہیں، روتے ہیں مگر تلبیہ زبان پر جاری نہیں کر پا رہے. سوال کیا مولا یہ تو واجب ہے، اس کے بغیر احرام محقق نہیں ہوتا. فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور وہاں سے جواب ہے لا لبیک لا ولا سعدیک. میں کہوں پروردگارہ میں حاضر ہوں اور وہ مجھے رد کر دے. خدا نہ کرے کہ ہم کہیں لبیک یا حسین اور وہاں سے جواب ہے لا لبیک ولا سعدیک. ابھی آپ کے اندر وہ خصوصیات، وہ کوالٹیز موجود ہیں جو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ جو شمر کی تھیں، جو عمر سعد کی کوالٹیز تھیں. آنے والے دنوں میں ہم اس کی مزید ڈیپتھ میں جائیں گے. ابھی وہ خصوصیات جو اپنوں میں ہوتی ہیں، جو کمیل میں تھیں، جو حبیب ابن مظاہر میں تھی، ابھی وہ خصوصیات نہیں ہیں. لا لبیک ولا سعدیک. سید الشہداء، یہ لشکر اعداء آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کفار و مشرکین تھے؟ جب وقت آخر سید الشہداء لہو لہان کربلا کی گرم ریتی پر تڑپ رہے تھے، بدن میں ابھی جان باقی تھی اور کسی کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر سر تن سے جدا کیا جائے. عمر سعد جانتے ہیں کیا کہہ رہا تھا؟ جلدی کرو نماز کا وقت ہونے والا ہے. کوئی کافر نہیں تھے، شمر نے 11 پیدل حج کیے ہوئے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، بعض کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدائشی طور پر کوئی یہود ہوں یا کوئی کافر ہوں. کچھ خصوصیات تھیں، کچھ ایسی عادتیں تھیں جنہوں نے شمر کو شمر بنا دیا، عمر سعد کو عمر سعد بنا دیا، اور کچھ ارزشیں، کچھ ویلیوز ایسی تھیں جنہوں نے حر کو آزاد کر دیا، جن کی وجہ سے زہیر ابن قین اس پروٹوکول کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئے. اس لمحے ایک شخص تنگ آ گیا جب سب کشمکش کا شکار ہیں، کوئی بھی آگے بڑھ کر قتل حسین کا جرم اپنے قبیلے پر نہیں لینا چاہتا. ایک شخص آگے بڑھا تلوار نیام سے نکال کے، جب قریب آیا امام علی مقام نے آنکھیں کھول کر اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر فرمایا پلٹ جا، تو میرا قاتل نہیں ہے. پھر ایک جملہ فرمایا، یہ زرعی حروف میں لکھنا چاہیے جملہ، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تو میرے قتل کی وجہ سے شقی ہو جائے، ابدی عذاب سے دوچار ہو جائے. جو وعدہ میں نے نانا سے کیا ہے اس کے مطابق تو میرا قاتل نہیں ہے، پلٹ جا. اب کس حالت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کی بھلائی اور سعادت کا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پر اصغر کا لہو ہے، امام رسول خون سے تر ہو چکا ہے، بدن کے صرف اگلے حصے پر 1900 زخم ہیں.
کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جس کو جو ملا آپ اٹھا کر حسین کے بدن کی طرف پھینکتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب امام حملہ کرنے آگے بڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے شانوں پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب اگلے حصے پر، بدن کے اگلے حصے پر تیر پیوست ہوتا تھا تو مولا ہاتھ سے تیر نکال لیتے تھے، جب پیچھے تیر لگتا تھا تو تیر نہیں نکال پاتے تھے، اتنے تیر پشت پر پیوست تھے اور شانوں پر کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے پر نکل آئے ہیں۔ جب گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گرے تھے اتنے تیر تھے کہ مولا تیروں کے سروں پر معراج کر رہے تھے۔ ایسے میں لہو لہان حسین ابن علی۔ اچھا ایک اور جملہ میں نے کہا نا کہ حسین کس حال میں اس شخص کی سعادت کا سوچ رہے ہیں، سینوں پر تیروں کے علاوہ بھی کچھ تھا، سینے پر تیر نہیں تھے، صرف ایک 10 سال کا بچہ بھی تھا جس کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا۔ جب مولا گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آئے تو امام حسن کا یہ بچہ 10 سال کا کم سن یہ بچہ اپنی پھوپھی کی انگلی تھامے کھڑا دیکھ رہا تھا، پھوپھی کی انگلی چھڑا کر چچا جان کہتا ہوا امام کے پاس آ گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے پکارا یا زینب، بہنا اس بچے کو سنبھالیے۔ بچے نے پھوپھی کی انگلی چھڑا لی، آ کر اپنے آپ کو امام کے سینے پر گرا لیا۔ ایک شقی آگے بڑھا، تلوار کا وار کرنا چاہا تو اس بچے نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، ہاتھ قلم ہو گیا۔ بچے کی ایک چیخ نکلی، کہا چچا جان دیکھو اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا۔ امام نے فرمایا فکر نہ کرو، کچھ ہی لمحوں میں تم اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ گے۔ پھر ایک بار ہوا، یہ بھتیجا چچا کے سینے پر دم توڑ گیا۔ اب اس حالت میں امام حسین زخموں سے چور کربلا کی خاک پر تڑپ رہے ہیں، سینے پر یہ ننھا شہید ہے۔ ایسے میں حسین اس شخص کی بھلائی اور سعادت پر سوچ رہے ہیں۔ شخص نے کہا یا حسین آپ اس حالت میں میرے لیے سوچ رہے ہیں؟ پلٹ کر عمر سعد کے پاس گیا، کہا اے عمر سعد نے جب دیکھا ہاتھ میں تلوار ہے کہا کیا تم نے حسین کا کام تمام کر دیا؟ کہا نہیں۔ پھر کہا مجھے نہیں معلوم تھا تو نے ہمیں کس شخص کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا ہے، اب جب کہ میں جان گیا ہوں کہ یہ کون ہے تو میں ان کو نہیں تجھے قتل کروں گا۔ تلوار کے ساتھ عمر سعد پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جو افراد عمر سعد کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اس شخص پر حملہ کر دیا۔ اب جب دیکھا کہ اب موت آنے والی ہے، ایک مرتبہ آواز بلند کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ مولا اس لمحے مجھے قبول کر لیجئے۔ جس طرح حر نے کہا تھا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کے بچوں کے دلوں کو ڈرایا ہے، میں نے آپ کے بچوں کو پیاس سے تڑپایا ہے، مگر اب میں نے ہدایت کا چراغ تھام لیا ہے۔ مولا مجھے قبول کر لے، مولا گواہی دیجیے گا اپنے نانا کے سامنے، میں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے۔ جانتے ہیں ایک آخری جملہ مصائب کا، آپ کی رحمت کو تمام کرتی ہوں۔ آل محمد پر ایسا وقت آ گیا جس وقت گھوڑے دوڑانے کا، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا وقت آیا، ہر شہید کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار 30,000 کے لشکر میں موجود تھا، صرف ایک لاشا لاوارث تھا، وہ فاطمہ کے لال کا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کے 18 جوان تھے، باقی سب اصحاب تھے، مگر اصحاب کی بیویوں میں سے، اصحاب کے خاندان میں سے
اسیر بنانے کا وقت آیا، جانتے ہیں کسی دوسرے کے خاندان کو نہیں اسیر بنایا گیا، صرف محمد کی بیٹیوں کی رضائیں چھینی گئی، صرف محمد کی بیٹیوں کو بے پالان اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ سید الساجدین کے گلے میں بھاری توق تھا، ہم سنتے آ رہے ہیں نا، جانتے ہیں کیا چیز سید الساجدین کی گردن پر توق سے زیادہ بھاری تھی؟ ننھی سکینہ کا چھوٹا سا مخنا، زینب کبریٰ کی چادر، یہ سید الساجدین کے گلے کا سب سے بھاری توق۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ بار الہ مریضان اسلام کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ پروردگارہ اسرا امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں انہیں جلد رہائی کی خبر دے۔ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کی غیب سے نصرت فرما۔ دشمنوں کے مکر و فریب کو خود ان کی طرف پلٹا دے۔ جو قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما، جو ناقابل ہدایت ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی حوائج کو برآورد و بخیر فرما۔ جو اولاد کے خواہاں ہیں پروردگارہ ان کی گودیوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ ہم سب کو اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ائمہ اطہار کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اسے محفوظ فرما۔ بار الہ مہدی فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں دنیا میں